آج میرے بھائیوں میری بہنوں 10 ذی الحجہ کا مبارک دن، پیر کا دن، اور چھوٹا سا یہ عمل اللہ صمد کا اور کل ہو اللہ احد کا پڑھنے والا اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر پڑھنے والے کی تمام پریشانیاں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور اس کے گھر میں رزق اور دولت فوری طور پر داخل ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں آج 10 ذی الحجہ کے دن یہ عمل یہ وظیفہ کیا جاتا ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، خدا کی قسم فوری طور پر ایمرجنسی طور پر یہ عمل حالات کو بدل دیتا ہے۔ تقدیر کے بند دروازوں کو ایک ہی دن میں یہ عمل کھول کر پڑھنے والوں کی زندگیوں میں سکون لے آتا ہے، پڑھنے والوں کی زندگیوں میں رزق اور دولت کے ڈھیر لے آتا ہے۔ آج تک میرے بھائیوں میری بہنوں اگر تمہارا کوئی وظیفہ کوئی بھی عمل کامیاب نہ ہو سکا تو خدا را آج میرا بتلایا ہوا رزق اور دولت کی بارش کا یہ سچا عمل ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو دنیا کے جس شہر میں ہو، جس گاؤں، جس گلی، جس محلے میں ہو، آج ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو پیر کے دن، یہ ہر پیر کے دن کا عمل نہیں ہے، یہ آج جو ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو اتفاقاً پیر کا دن لگا ہے، اسی پیر کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل بڑی سے بڑی تنگ دستی کو، پریشانیوں کو منٹوں اور سیکنڈوں میں دور کر دیتا ہے۔ عمل کے پڑھنے والے فوری طور پر مالا مال ہو جاتے ہیں۔ آج اگر شدید مشکلات میں ہو، تنگ دستی میں ہو، غریبی میں ہو، فقیری میں ہو، لاچاری میں ہو، آج دنیا جہاں کی تمام پریشانیاں تمہاری زندگی میں اگر تو آ چکی ہیں، ہر طرف سے پریشانیوں میں، آزمائشوں میں اگر تم گھرے ہوئے ہو، فوری طور پر ایمرجنسی طور پر اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہو، اپنی قسمت کے بند دروازوں کو 10 ذی الحجہ کا یہ عمل پڑھتے ہی کھولنا چاہتے ہو، ساری زندگی گزار دی ساتھیوں بھائیوں بہنوں تم نے وظائف پڑھتے پڑھتے، اعمال کرتے کرتے، کسی بھی عمل سے، کسی وظیفے سے آج تک تمہیں فائدہ حاصل نہ ہوا ہو، تو خدا را آج میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، فوری طور پر گھر میں، زندگی میں پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، فوری طور پر زندگی میں دولت کے ڈھیر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں وہ لوگ بھی پڑھ لیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرض داروں نے جینا حرام کیا ہوا ہے، کبھی تمہیں فون، کبھی میسیجز، کبھی تمہارے گھروں کے چکر لگاتے ہیں۔ ایک ہی دن میں اگر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی ہے اور اپنے قرضوں کو ادا کرنا چاہتے ہو تو خدا کا واسطہ آج میرا بتلایا ہوا 10 ذی الحجہ کا پیر کے دن کا یہ عمل ہر حال میں پڑھ لینا۔ آج کتنی بھی مصروفیت ہو، آج کتنی بھی تمہیں بھاگا دوڑی ہو، اگر آج تم نے کسی بھی کارن، کسی بھی وجہ سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں خدا کی قسم یہ عمل چھوڑ دیا، تم سے بڑا بد نصیب شخص پوری دنیا میں شاید اور کوئی نہ ہو کہ جس کو ذی الحجہ کی 10 تاریخ کا یہ چھوٹا سا آسان سا عمل بتایا بھی گیا اور پھر بھی اس نے اس عمل کو نہ پڑھا۔ یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہر بڑی سے بڑی پریشانی کو، ہر تنگ دستی کو، ہر بیماری کو منٹوں سیکنڈوں میں دور کر دیتا ہے۔ پڑھنے والا خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ اچانک رزق اور دولت کہاں سے آ گیا۔ اچانک میرے بھائیوں میری بہنوں اگر تمہاری زندگی میں پریشانیوں کا طوفان آ چکا ہے، اچانک میرے بھائیوں میری بہنوں تنگ دستیوں نے، بیماریوں نے گھیر لیا ہے اور ایک ہی دن میں کوئی ایسا عمل ڈھونڈ رہے ہو، کوئی ایسا وظیفہ تلاش کر رہے ہو کہ کوئی ایسا عمل مل جائے، کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ جس عمل کو پڑھتے ہی تمہاری تقدیر کے بند دروازے اللہ پاک کے حکم سے کھل جائیں، تو آج وہ دن آ چکا ہے، وہ گھڑی آ چکی ہے کہ جس دن اگر کوئی دکھیارا پریشان بندہ یا بندی میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لے، ساری زندگی کسی عمل کی، کسی وظیفے کی تمہیں ضرورت نہ پڑے گی،
ساری زندگی خدا کی قسم کسی کے آگے تمہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ آج اگر حالات خراب ہیں، آج اگر گھر میں تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، لاچاری ہے، آزمائشوں میں، پریشانیوں میں چاروں طرف سے گرے ہوئے ہو، آج تمہیں وہ عمل دے کر جاؤں گا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جو تمہارے گھر میں رزق اور دولت کے ڈھیر لگا دے گا۔ آج کا عمل وہ لوگ بھی پڑھ لیں جو فوری طور پر ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں، خوشیاں چاہتے ہیں، اپنی پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، تنگ دستیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، جنہوں نے آج تک بے شمار وظائف پڑھے ہوں اور آج تک کسی عمل سے، کسی بھی وظیفے سے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اگر آپ کو فائدہ نہ ہوا ہو تو آج دنیا کے جس شہر میں ہو، جس گاؤں میں ہو، چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا، چاہے بنگلہ دیش، چاہے نیپال، چاہے افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی شہر سے ہو، کسی بھی گاؤں، گلی، محلے سے ہو، آپ نے میرا بتلایا ہوا ذی الحجہ کی 10 تاریخ کا یہ عمل اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ ایمرجنسی طور پر تمہارے حالات بدل جائیں گے، انشاءاللہ ایمرجنسی طور پر تمہاری تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے، جو بھی مانگو گے رب کریم اس عمل کے پڑھتے ہی تمہاری خالی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ یہ عمل لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو دنیا جہاں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنی قسمتوں کو بدلا ہے۔ جب بھی کبھی تنگ دستی میں، جب بھی کبھی پریشانی میں، دکھ تکلیف بیماری میں کوئی دکھیارا پریشان بندہ یا بندی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو پڑھتا ہے، اللہ پاک کے حکم سے یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ ایک بار زندگی میں اس عمل کو پڑھنے والا ساری زندگی اس عمل کا عاشق بن جاتا ہے۔ زندگی میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اگر تم ناکام ہو جاؤ تو پھر مجھے کہنا۔ زندگی کی تمام پریشانیاں، تمام کی تمام حاجتیں، مرادیں انشاءاللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، تمہاری سیکنڈوں کے اندر پوری ہوں گی۔ تقدیر تمہاری ایسے بدلے گی کہ دنیا یاد کرے گی۔ تقدیر کے بند دروازے اگر تمہارے ایک ہی دن میں نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ آج میری وہ بہنیں، آج پریشان بھائی، دوست، احباب، اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے آج ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو منڈے والے دن چند گھڑیوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے کسی ایسی جگہ پر بیٹھیے گا کہ جب تک تم عمل کرو تمہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اپنی پوری توجہ، پورا دل، دماغ، یقین عمل کی جانب رکھیے گا۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر تو عمل کرو گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو یعنی کہ آج چند سیکنڈ کا وقت نکال کر کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے کہ جب تک عمل کرو کوئی تمہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ سب سے پہلے آپ نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو درود شریف پڑھ کے شروع کر دینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا۔ جو بھی بہتر لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگ وہ درود پاک پڑھ کے عمل کا آغاز کیجئے گا۔ یہ اللہ صمد کا عمل ہے اور سورہ اخلاص کا یعنی کہ قل هو اللہ احد کا چھوٹا سا عمل ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ رزق اور دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، جس کو آپ نے 10 ذی الحجہ کو پیر کے دن ہی پڑھنا ہے۔ یہ ہر پیر کے دن کا عمل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آج پیر کو میں نہ پڑھ سکا تو پھر اگلی پیر کو پڑھ لوں گا۔ آج کسی بھی کارن، کسی بھی وجہ سے آج اگر پیر کو آپ نے یہ عمل چھوڑ دیا تو یاد رکھیے گا یہ موقع پھر 1 سال بعد آپ کو ملے گا۔ تو یا تو 1 سال کا انتظار فرما لیں یا آج ہر حال میں اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس چھوٹے سے عمل کو، تمام مصروفیات کو چھوڑ کر
کتنی بھی تمہیں مجبوری ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، کتنی بھی مصروفیات ہو، آج کے دن کو اگر ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو تم نے غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا، کسی بھی کارن، کسی بھی وجہ سے اس عمل کو اگر تم نہ پڑھ سکے، تو تم سے بڑا بد نصیب شخص شاید اس دنیا میں اور کوئی نہ ہو، کہ جس کو ایسا دن ملا، موقع ملا، اور پھر بھی اس نے اس موقع کی، اس عمل کی قدر و قیمت نہ کی۔ اس عمل کی قدر وہی جانتا ہے، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کا یہ عمل وہی پڑھے گا جس نے کبھی پڑھا ہو، یا پھر وہ لوگ جس کو اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین ہو، بھروسہ ہو، وہ لوگ اس عمل کو لازمی پڑھیں گے۔ میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پچھلے کئی سالوں سے جب سے اس عمل کو میں نے جانا ہے اور جب سے اس عمل کے فائدے دیکھے ہیں، زندگی میں جب پہلی بار میں نے اس عمل کو پڑھا تھا، آپ یقین جانیں یا نہ جانیں، اس دن سے لے کر اب تک کوئی ایسا دن نہیں کہ میں نے اس عمل کو نہ پڑھا ہو۔ اس عمل کے جتنے کمالات ہیں، شاید دنیا کا بڑے سے بڑا عمل اور وظیفہ ایک طرف، اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کا یہ مجرب ترین پیر کے دن کا عمل ایک طرف۔ یہ ہر پیر کا عمل نہیں، دوبارہ بتا دوں، یہ آج جو اتفاقاً ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو منڈے کا دن پڑا ہے، اسی منڈے والے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر عمل پڑھو گے، عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین، بھروسہ کرتے ہوئے آج ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جہاں تمہارا دل کرے وہاں بیٹھ جانا۔ اپنے گھر میں چاہو اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں تمہارا دل کرے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، چند سیکنڈوں کے لیے بیٹھ جانا اور درود شریف پڑھ کے اس خاص عمل کو شروع کر دینا۔ جو بہتر لگے، جو بھی پڑھنا چاہو دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، تم لوگ وہ درود پاک پڑھنا اور فوری طور پر اس عمل کا آغاز کر دینا۔ درود پاک پڑھتے ہی ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لو کوئی سا بھی، تو فوری طور پر اس عمل کا پہلا وظیفہ، یوں تو اس عمل کے تمام وظائف بڑے ہی مجرب ہیں، کوشش کرنا ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جا نماز بچھا کر، وضو کر کے رب کریم کی بارگاہ میں فقیر بن کر، بھکاری بن کر بیٹھ جانا اگر پاسیبل ہو تو۔ نہیں تو پھر ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جہاں موجود ہو، عید کا دن بھی ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس دن کو غفلت میں، لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ چند سیکنڈ کا وقت نکال کر اگر بیٹھ سکو جا نماز بچھا کر، مصلی بچھا کر، تو پھر بہت بہتر ہے۔ نہیں تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب دل کرے جہاں موجود ہو، آدھا منٹ نکال کر اس عمل کے لیے بیٹھ جانا۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں یاد ہو تو تم وہ پڑھ لیجئے گا، اور جو تمہیں بہتر لگے، جو تمہیں یاد ہو، ساتھیوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، دوستوں، جو بھی اچھا لگے، جو بھی پڑھنا چاہو وہ درود پاک پڑھنا، اور فوری طور پر درود پاک پڑھتے ہی آپ نے اس عمل کا پہلا وظیفہ، مشکل کشا وظیفہ، مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ، آپ نے جیسے ہی درود پاک کوئی سا بھی کم از کم ایک بار پڑھ لیا، تو اس عمل میں آپ نے فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اور فوری طور پر جیسے ہی آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اب آپ نے اس عمل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے فوراً بعد اس عمل کا جو پہلا وظیفہ ہے، کمال کا وظیفہ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
انا شانیک هو الابتر۔ آپ نے اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں سب سے پہلے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ ایک بار درود شریف، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک بار اس عمل میں سورہ کوثر شامل کر لیجئے گا۔ اور سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ نے 10 ذی الحجہ کے اس عمل میں جو فوراً وظیفہ پڑھنا ہے، سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑیے گا، نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ، قرآنی وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ الف لام میم، ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں الف لام میم، تیسری بار بھی پڑھیں الف لام میم، اپنے انداز میں پڑھیے گا۔ الف لام میم 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 الف لام میم۔ آپ نے الف لام میم کا یہ وظیفہ اس عمل میں ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ میں نے بھلے کم یا زیادہ بار پڑھا ہوگا، لیکن آپ نے صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائم الف لام میم کا وظیفہ اس خاص عمل میں شامل کر دینا ہے۔ الف لام میم کا وظیفہ جب آپ لوگ اس عمل میں 7 بار پڑھ لیں تو اسی وقت آپ نے اس عمل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ آپ نے دوبارہ سے سورہ کوثر اب پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر جب سیکنڈ ٹائم پڑھیں تو اب آپ نے اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ کوثر جب دوبارہ پڑھی تو اس کے بعد آپ نے فرسٹ ٹائم سورہ اخلاص پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے۔ اور اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے۔ جب سے آپ نے تھمبنیل پر کلک کیا ہے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ اللہ صمد کا وظیفہ آپ نے فوراً اس عمل میں 10 ذی الحجہ منڈے کے دن کے اس عمل میں پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں ہو تو پکڑ لیں، نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد۔ آپ نے یہ وظیفہ اس عمل میں اللہ صمد کا ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھ کے آخر میں کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، جو میرا بہن بھائی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ کو دعاؤں میں اپنا نام لکھوانا ہو تو آپ لوگ لکھوا سکتے ہیں نیچے کامنٹس میں، اسی ویڈیو کے نیچے۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، ضرور لائک کیجیے گا، اور چینل پر نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ اللہ صمد کا وظیفہ جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے اس عمل میں سورہ اخلاص کو آخر میں ایک بار پڑھ لینا ہے۔
اور اسی طرح یہ عمل سورہ اخلاص پڑھتے ہی آخر میں درود شریف پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا اور دعائیں ضرور مانگیے گا. دعائیں مانگتے مانگتے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.